سننے والے خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ذالک لمن الشاہدین الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، کل کی جو پہلی نشست تھی اس میں نے صرف آپ حضرات کے سامنے جو ہے آج کے واقعات کی جو ہے ابتدا کی تھی۔ محبت اہل بیت کے متعلق جو ہے کچھ ایک باتیں جو ہے کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بغض اہل بیت جو دل میں رکھتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، یہ ایک دو باتیں جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو ہے آپ حضرات کے جو ہے گوشہ گزار کرنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی، اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی، کسی شخص کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی اہل بیت کی محبت کے بغیر۔ بغض اہل بیت میں کوئی کامیاب زندگی میں ہو نہیں سکتا، نہ دنیا کامیاب ہوگی نہ آخرت اس کی کامیاب ہوگی۔ عزیزان گرامی، اہل بیت سے محبت کا جو عنوان ہے ایک بلیغ عنوان ہے، ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے کافی ایک طویل وقت کی ضرورت پڑے گی، چونکہ یہ ماہ محرم الحرم کی سالانہ نشست ہے، سالانہ مجلس ہے جو ہے اس خانقاہ صوفیہ ابوالعالیہ میں جس کا جو ہے انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ الحمدللہ حضرت درآمد قدیم جو ہے اس سال بھی جو ہے اس محفل کا جو انعقاد کیا گیا۔ حضرات گرامی، چنانچہ جو ہے مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مقام سے گزر رہے ہیں جہاں پہ جو ہے چند لڑکے جو ہے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے ان لڑکوں میں سے جو ہے ایک لڑکے کو جو ہے ہاتھ کو پکڑا اور اس لڑکے کو جو ہے بوسا دیا، چوما اس لڑکے کو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ خصوصیت کے ساتھ آپ نے اس لڑکے کو تھاما اور اس لڑکے کو جو ہے آپ نے بوسے سے سرفراز فرمایا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ صاحبزادے کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے حسین اور حسن کے ساتھ کھیل رہا ہے، کھیل نہیں رہا ہے بلکہ میرے حسن اور حسین کے پاؤں کی مٹی لے کے اپنے سر کے اوپر ڈال رہا ہے اور جسم پہ مل رہا ہے۔ میرے حسنین سے اس کی محبت بارفتے کی یہ محبت اس کی ایسی تھی کہ ان کے پاؤں کی مٹی لے کے اپنے جسم پہ مل رہا تھا۔ تو میں نے اسی لیے اس بوسے کو جو ہے اس شہزادے کو جو ہے میں نے بوسا دیا، اس لڑکے کو میں نے بوسا دیا۔ یوں ہی یاد رکھو صحابہ، تم یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے صرف اس لڑکے کو بوسا نہیں دیا، کل حشر میں اس کے ماں باپ کی بھی جو ہے میں شفاعت کروں گا، کل حشر میں میں اس کے ماں باپ کی شفاعت کروں گا۔ عزیزان گرامی، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس لڑکے کی شفاعت نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کی شفاعت کر رہے ہیں، جو لڑکا حضرت حسن و حسین سلام اللہ علیہ کے جو ہے پائے مقدس کی مٹی لے کے اپنے جسم پہ مل لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ بچہ جس کی عمر 4-5 سال تھی،
اس کی اس حرکت کے اوپر رسول نے اس کے ماں باپ کی جو ہے شفاعت کا ذمہ لے لیا. جو آج جو یہاں محفل سجائے بیٹھے ہیں محبت حسین اپنے قلوب میں لیے ہوئے، تو یہ محبت کیا ہماری مغفرت کا سامانہ ہوگا؟ کیا یہ محبت رسول کے دربار میں ہم کو بلندی کا درجے پہ نہ پہنچائے گا؟ یا یہ محبت ہمارے ماں باپ کی لیے مغفرت کا ذریعہ نہ بنے گی؟ میرا تو ایمان و عقیدہ ہے میرے بھائی کہ یہ نشست حسین ہمارے لیے یقینی طور پہ جو ہے رسول کی دربار میں درجات کی بلندی بھی بنے گا، اللہ کے دربار میں رسول کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا، رسول کی شفاعت کا جو ہے ذریعہ بھی بنے گا. یہ محبت حسین ہی ہے. یہاں تک کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے میرے بھائی کہ جو ہے حضرات دونوں حسنین کریمین جو ہے میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، دونوں شہزادگان جو ہے کشتی کر رہے ہیں، دونوں شہزادگان کشتی کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسن حسین کو پکڑ لو، حسن حسین کو پکڑ لو، حسن حسین کو پکڑ لو. تو خاتون جنت عرض کرتی ہے کہ بابا جان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسین چھوٹا ہے، آپ جبکہ حسن کی تعریف کر رہے ہو اور آپ حسن کی ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ سنو، جبرائیل بھی موجود ہے اور حسین سے کہتے جاتے ہیں کہ تم حسن کو پکڑ لو. جبرائیل بھی یہاں پہ موجود ہے اور وہ حسین سے کہتے جاتے ہیں کہ تم حسن کو پکڑ لو. تو یہ مقام و مرتبہ شہزادگان رسول کا تھا، یہ مقام و مرتبہ اللہ اس کے رسول کے دربار میں جو ہے شہزادگان کا تھا. عزیزان گرامی، یاد رکھے میرے بات کو، آپ جو دم حسین نہیں بھرتا، جس کے قلوب میں محبت حسین نہیں ہے، وہ شخص تو ضرور ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی ضرور کہے گا، لیکن نہ ایمانی حلاوت ملے گی نہ ایمانی چاشنی ملے گی. یہاں تک کہ جو ہے کچھ لوگوں نے تو جو ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا دی، شہادت امام علی مقام علیہ السلام پہ بھی جو ہے کچھ لوگوں نے انگلیاں اٹھا دی. خیر اس عنوان کے اوپر ہم کو گفتگو کرنا نہیں ہے، اس عنوان کے اوپر جو ہے ہم کو گفتگو کرنا نہیں ہے. وہ ان کا ایمان جانے، وہ جانے اور ہمارا رب جانے. ہمارا عنوان تو یہی ہے کہ شہادت حسین کیوں ہوئی اور شہادت کا جو مرتبہ ہے. آپ کو ایک احادیث کریمہ سناتے ہوئے آگے اپنے عنوان کی طرف بڑھو میرے بھائی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ حشر کے میدان میں حساب و کتاب فرما دے گا، جس کو جنت میں بھیجنا ہوگا بھیج دے گا، جس کو جو ہے پھر نار کرنا ہوگا رب کائنات اپنا فیصلہ جس کے اوپر صادر کر دے گا. جس کے لیے فیصلے کو اللہ نے مقرر کر دیا، اس کے لیے وہ جگہ مقرر ہو گئی، اس کے لیے وہ جگہ جو ہے مقرر ہو گئی. رب نے جس کو جہاں چاہا وہاں پر بھیج دیا. تو جو جنتی حضرات ہیں وہ جب جنت میں جائیں گے، جنت کی جب نعمتیں دیکھیں گے تو نہ چاہیں گے کہ جو ہے دوبارہ پھر دنیا میں آئے. جنت کی جب نعمتوں کو دیکھ لیں گے تو پھر کسی کا کوئی ارادہ نہ ہوگا کہ پھر وہ دنیا میں واپس آئے یا دنیا میں پھر جو ہے اپنی زندگی گزارے. جنت جس کو مل گئی اس نے اس معاملے کو جو ہے غنیمت جان لیا. جنت سے جس کو سرفراز کر دیا گیا، جنت کے انعامات، اکرامات، نعمتیں، سعادتیں، رحمتیں جس کو بھی جنت کی مل گئی، جنت کے باغات مل گئے، جنت کے محلات مل گئے، جنت کے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مل گئی، جنت کے میوے جات مل گئے، جنت کی بہتی ہوئی وہ ندیاں مل گئی، وہ کیریاں مل گئی، جن باتوں کا احادیث کریمہ میں میرے آقا نے ذکر فرمایا، ان تمام نعمتوں سے جن کو سرفراز کر دیا گیا. کسی کو سخت یا قط والا محل مل گیا، کسی کو جو ہے مرجان والا محل مل گیا، کسی کو جو ہے موتیوں والا محل مل گیا، کسی کو باغیات والے محلات مل گئے. اللہ نے جس کے جیسے مراتب اس کو ویسے انعامات سے سرفراز کر دیا. اب کوئی نہ چاہے گا کہ دنیا میں واپس آئے. کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ ہوگی. اگر کسی سے سوال کر دیا جائے کہ دنیا میں واپس جائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ جو ہے دنیا سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، دنیا مجھے نہ چاہے، مجھے دنیا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو مقامات بلندیاں عطا فرما دی، اللہ نے اس جنت میں ہم کو جو مقام دے دیا، اللہ کا شکر. اللہ کی نعمتوں کے اوپر اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر. کوئی آنے کی خواہش نہ کرے گا، لیکن ایک وہ ہوگا، ایک وہ شخص ہوگا جس کو جو ہے شہادت کا مرتبہ ملا. ایک وہ شخص ہوگا
جس کو شہادت کا مرتبہ ملا، اس شخص سے جب پوچھا گیا کہ دنیا میں جانا چاہے گا، تو حضور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما دے کہ شہید یہ کہے گا کہ ہاں کاش کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے اور پھر میرے اوپر مظلم ڈھائے جائے اور اللہ کی راہ میں اس کی عبادت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لوں۔ کیونکہ شہید یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے انعامات دنیا جنت کے جو جتنے انعامات ہیں، یہ انعامات چھوٹے ہیں اس نعمت کے سامنے کہ جب شہید کو شہادت کا مرتبہ دیا جا رہا ہے، وہ جب شہادت کے درجے پہ پہنچ رہا ہے، گویا کہ جو ہے اس کے جسم پہ جو ہے، اگر آج کی مثال دو میرے بھائی، اس کو گولیوں سے مارا گیا، اس کو بم سے مارا گیا، اس کو نیزوں سے مارا گیا، اس کو تلواروں سے مارا گیا، اس کو جس طریقے سے بھی جو ہے مارا گیا، جس طریقے سے بھی اس کو شہید کیا گیا، اس کے حلق پہ چھری چلا دی گئی، جب اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو رہی ہے تو شہید یہ کہتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو جتنے یہ انعامات ہیں، جتنی نعمتیں جو جنت کی دی گئی، اس ایک نعمت کے سامنے ہچ ہے، اس ایک نعمت کے سامنے بالکل کمتر ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ نعمت کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے شہید کو اس وقت، رب کا دیدار ہوتا ہے شہید کو اس وقت، جس نعمت سے اللہ اس کو سرفراز کر دے، اللہ اپنے دیدار سے اس درجہ شہادت پانے والے کو مشرف کر دے، اللہ اس کو مشرف کر دے اپنے دیدار سے، تو پھر شہید کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں پھر چلا جاتا، پھر وہ وقت آتا کہ جو ہے پھر مجھ پہ ظلم ڈھائے جاتے اور درجہ شہادت مجھے ملتا، بار بار اللہ مجھے دنیا میں بھیجے، بار بار مجھے جو ہے آزمائش میں مبتلا کرے، بار بار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے درجہ شہادت عطا کرے، اور اس ایک نعمت کے عوض ایسی میری 1000 زندگیاں قربان، اس ایک نعمت کے عوض ایسی میری 1000 زندگیاں قربان، جس ایک نعمت کو کہا گیا کہ رب کا دیدار۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، قرآنی ایک بات مجھے یاد آئی، اس کو یوں سمجھ لو آپ کہ ہم میں سے کسی نے درجہ شہادت نہ پایا، ہم میں سے کسی نے رب کا دیدار نہ کیا، ہم میں سے کسی کو جو ہے وہ مقام و مرتبہ نہ ملا، جبکہ قرآن کی ایک دلیل ہمارے سامنے ہے، اس کو جو ہے کوئی کمپیریزن نہیں، صرف بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ عزیزان گرامی، زلیخا کے اوپر جو ہے بڑے الزامات لگائے گئے، زلیخا پہ بڑے الزامات لگائے گئے کہ حسن یوسف میں ایسی زلیخا غرق ہو چکی ہے کہ اس کو ہوش نہ رہا، حسن یوسف میں زلیخا ایسی غرق ہو چکی ہے کہ اس کو ہوش نہ رہا کہ عزیز مصر کی بیوی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حسن یوسف میں جب وہ مبتلا کرتی چلی گئی اور غرق اتنا ہو گئی کہ بدنام ہو گئی سارے مصر میں، مصر کی تمام جو ہے خواتین کے درمیان میں جو ہے زلیخا کا ذکر ہونے لگا، عزیز مصر کی بیوی کا ذکر ہونے لگا۔ تو جب یہ باتیں ہوتی ہوئی جو ہے زلیخا کے پاس پہنچتی ہیں، اس بات کو میری وہ پہلی والی حدیث سے جوڑ کر سمجھنا میرے بھائی، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، اس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں وہاں، ورنہ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ شہید کو کیا ملا اس وقت، کیوں شہید تڑپ رہا ہے اس درجے کو پانے کے لیے بار بار۔ تو یہاں زلیخا تو جو ہے جب اس بات کا پتہ چلا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خواتینان مصر میں جو ہے طرح طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، زلیخا فوری تمام خواتین کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ میں تمہیں جو ہے اس شخص کا دیدار کراتی ہوں جس کی دام فریب، جس کے محبت میں گرفتار ہوں، جس کا ایک دیدار، جس کا جو ہے ایک وقت دیدار کرنے کے لیے میں تڑپ جاتی ہوں، آؤ میں تمہیں دیدار کراتی ہوں۔ خواتین جمع ہو گئی،
زلیخا نے کہا کہ جس وقت یوسف کو تمہارے سامنے سے گزارا جائے گا، یہ پھل ہے، یہ نارنگی ہے، یہ موسمبی ہے، یا جو ہے یہ نیمبو ہے، جو بھی ہے یہ پھل ہے، یہ پھل کو تمہارے ہاتھ میں، اس ہاتھ میں لینا ہے اور اس ہاتھ میں جو ہے چھری کو پکڑنا ہے۔ جس وقت یوسف سامنے سے گزرے تمہارا کام یہ ہوگا کہ پھل کو دو شاخ کر دینا، دو ٹکڑے کر دینا، پھل کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دینا، یہ تمہارا کام ہوگا۔ تمام خواتین نے کہا کہ جو ہے اس میں کوئی بیعت تھوڑی ہے، اس میں کوئی جو ہے کوئی مشکل بات تھوڑی ہے، ہم ضرور کریں گے۔ تمام خواتین ٹھہر گئی، بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ حضرت یوسف اگر کسی مقام سے گزرتے تو راویوں نے یہ بیان کیا کہ دیواروں کے اوپر ایسی روشنی ہو جاتی جیسی روشنی سورج کی جو پڑتی ہے، سورج کی جو روشنی دیواروں کے اوپر جیسی آتی ہے، حضرت یوسف کے گزرنے سے ویسی روشنی ہوا کرتی ہے۔ اب حضرت یوسف سامنے سے گزرتے ہیں اس خواتین کے، اب شہید کے اس مرتبے کو سمجھو جو جام شہادت نوش کرتے وقت اس کے دل میں محبت الہی جو ٹہٹے مار رہی ہے، دیدار الہی جب نصیب ہوتا ہے تو وہ دنیا جو چھوڑ کر جو چلا گیا تھا جنت میں، پھر اس دنیا میں آ کے اس رب کا دیدار جو چاہتا ہے۔ شہید بار بار یہ کہتا ہے جنت کی نعمتیں تو مل گئی لیکن رب کا دیدار نہ ملا، رب کا دیدار بار بار نہ ملا۔ اگر شہادت کے درجے کو پہنچو، دنیا میں بار بار آؤں، جہاں میں شہادت نوش کرتا جاؤں اور رب کی بارگاہ میں پہنچتا جاؤں، رب کا دیدار کرتا جاؤں۔ اسی لیے جب زلیخا نے لوگوں کو سامنے کھڑا کر دیا، خواتین کو سامنے کھڑا کر دیا، ہاتھ میں چھڑیاں دے دی گئی، میوہ دے دیا گیا اور تمام کو حکم دے دیا گیا کہ جب یوسف گزرے تو اس پھل کو جو ہے تم کو دو شاخ میں تبدیل کرنا ہے، دو ٹکڑے بنانا ہے۔ تمام خواتین ٹھہر گئی یوسف کے انتظار میں۔ حضرت یوسف جب سامنے سے گزرتے ہیں، پردہ حائل ہے، حضرت یوسف گزرتے ہیں، خواتین نے تمام کے تمام جو اس پھل کو شاخ کر دیا۔ جب یوسف گزر گئے تو اس درد کا احساس نہ ہوا، اس تکلیف کا احساس نہ ہوا، اس خون کے فوارے کا احساس نہ ہوا کہ پھل کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو پتہ تک نہ چلا۔ پھل کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، پتہ نہ چلا۔ فرمایا گیا کہ یہ حسن یوسف تھا، یہ حسن یوسف تھا کہ اس کو دیکھ کے مصر کی خواتین نے جو ہے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس خواتین نے حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیوں کو شاخ کر دیا، اگر میرے حبیب میرے آقا کے حسن کو دیکھتے تو اپنے کلیجوں کو کاٹ، میرے آقا کے حسن کو دیکھتے تو اپنے کلیجوں کو کاٹ لیتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ درجہ شہادت کو پانا تھا کہ ایک شہید رب کی بارگاہ میں جب شہادت پاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جب شہادت پاتا ہے تو اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جب شہادت کے درجے کو وہ قریب پہنچتا ہے، آزمائشوں سے جب وہ گزرتا چلا جاتا ہے، رب کائنات اس کو جن آزمائشوں سے گزارتا چلا جاتا ہے، تو یاد رکھنا عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات کسی شخص کو اس کی برداشت کے باہر نہیں آزماتا، کسی کے اوپر جو ہے بوجھ اتنا رب نہیں ڈالتا جو ہے اس کی برداشت کے باہر ہو۔ اب وہ شہید جو درجہ شہادت کو پانے والا ہے، جو منزل در منزل گزر رہا ہے، رب جو اس کو آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، دنیا کائنات کے دیکھ کے سمجھ رہی ہے، کائنات کے لوگ یہ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ آزمائشوں سے گزر رہا ہے، لیکن وہ بندہ جو شہادت پانے والا ہے اس کے دل میں رب سے محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، رب کے دیدار کا اشتیاق بڑھتا چلا جا رہا
ہے، محبت رسول اس کے دل میں ٹھہرے مار رہی ہے۔ یہاں میدان کرب و بلا میں میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام اور 72 نفوس قدسیہ جو جام شہادت نوش کرتے ہوئے وہ ایک کے بعد دیگر جو ہے جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس بات کو یوں سمجھو میرے بھائی کہ جو ہے اللہ نے ان کی جو مدد فرمائی ہے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں جو تھی، اس بات کو ایک لمحے کے لیے اب یہاں پہ یوں سمجھو کہ اگر کوئی جو ہے یہاں ہمارے یہاں شہر میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا اگر کسی کے درمیان میں ہو گیا، اگر شہر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، ایک خاندان کے لوگوں کے اوپر دوسرے لوگ اگر ٹوٹ پڑے، ایک کو قتل کر دیا گیا تو دوسرا اپنی جان بچا کے بھاگنے کو غنیمت سمجھتا ہے، لیکن خاندان رسالت وہ تھا جو رب کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک کے بعد دیگر آگے بڑھ رہا، جو ایک کے بعد دیگر آگے بڑھ رہا تھا۔ تو وجہ کیا تھی؟ دین سے محبت تھی، نانا کے دین کی بقا تھی، رب ذوالجلال والاکرام کا کیا ہوا وہ وعدہ تھا۔ یہاں تک کہ جو ہے سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم کا دن دنیا میں آیا۔ ابتدائی کلام کرو، یہاں تک تو میں نے تحمید پا دی، اب ابتدائی کلام کرو کہ 4 ہجری 5 شعبان المعظم ایک آواز آئی کہ شہزادے تولد ہوئے، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جلدی 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 چل کر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مقدس میں پہنچتے۔ اسماء بنت عسید ایک سفید کپڑے میں لپٹ کر اس ننھے شہزادے کو میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گود میں دیتے۔ میرے آقا نے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں جو اقامت کہی۔ اس کے بعد میں پلٹ کر حضرت عالیہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ حضرت عالیہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری اتنی بساط کہ جو ہے آپ سے پہلے کوئی نام بھی رکھ دو۔ مولا مشکل کشا سے میرے آقا نے پوچھا کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے نام نہیں رکھا، لیکن ارادہ دل میں یہ تھا کہ حرب نام رکھوں، حرب نام رکھوں، لیکن اللہ کے رسول بہتر جانے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں وہی کے انتظار میں ہوں۔ ہائے 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 ہائے، نام بھی اگر رکھا ہے تو رب کی منشا اور مرضی کے اوپر رکھا گیا، رب کی منشا اور مرضی کے اوپر نام رکھا گیا۔ رسول اگر کسی کو نام دے دیتے تو کائنات اس نام کے آگے سر بتسلیم کم کر دیتی، اپنے سروں کو جھکا دیتی، لیکن رسول فرماتے کہ میں نے وحی کا انتظار کیا۔ حضرت جبرائیل امین آئے، سلام عرض کیا، عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب یہ چاہتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے منجلے بیٹے کے نام پہ نام رکھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے منجلے بیٹے کے نام کے اوپر نام رکھے۔ رب کائنات نے فرمایا، حضرت میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا منجلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو فرمایا کہ آپ کا نام شبر تھا، آپ کا نام شبر تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو جو ہے عربانی زبان ہے، جبکہ میں تو عربی ہوں، یہ عربانی زبان ہے اور میں عربی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول شبر کا معنی حسین ہے، آپ حسین رکھ دیں۔ رب چاہتا یہی تھا کہ نام حسین رکھا جائے، کوئی نیت میں جو ہے آپ کا نام جو ہے، آپ کے القاب میں جو ہے آپ کا نام جو ہے شبر پڑے، لیکن رب نے فرمایا کہ پہلے تم شبر کا انتخاب کرنا، پھر حسین کہہ دینا۔ حسین جو نام رکھا گیا رب کے حکم کے اوپر رکھا گیا، اور کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کا نام حسن و حسین تھا ہی نہیں۔ یہ جنت سے اتارے گئے ہوئے دونوں نام تھے، جنت سے اتارے گئے ہوئے دونوں نام تھے۔ رب نے فرمایا کہ تم حسین رکھ دینا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اللہ کے رسول شبر کا معنی حسین ہے، آپ حسین نام رکھ دیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام حسین رکھ دیا. وہاں کچھ دیر جو ہے باتیں ہوئی. جبرائیل امین نے اللہ کے حکم پہ پہلے مبارکباد دی, اس کے بعد تعزیت کا آغاز کیا. ولادت حسین پہ جہاں مبارکباد دی گئی وہیں پہ جو ہے تعزیت کا آغاز ہوا. یہ ابتدا تھی. بچپن ہی سے آپ کی ولادت بسعادت ہی سے جو ہے آپ کی شہادت مشہور ہو رہی تھی. آپ امام علیہ السلام کی شہادت 56 سال کی عمر میں ہوتی ہے, لیکن آپ کی شہادت کا ذکر آپ کی ولادت کے دن سے ہی شروع ہو گیا. میرے آقا نے پوچھا کہ جبرائیل یہ تو خوشی کا موقع ہے, یہ کیا بات ہے کہ تم تعزیت کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کس پناہ میں حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو ستائیں گے, بے یار و مددگار کریں گے, خطرہ آپ کے لیے تڑپائیں گے, خطرہ آپ کے لیے تڑپائیں گے, بے یار و مددگار کریں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے دین کے ماننے والے ہوں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہیں گے. لیکن یہ وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے نواسے کو ستائیں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے نواسے کے قتل کے در پہ ہوں گے. اور اللہ نے آپ کے نواسے کو جو ہے آپ کے نواسے کا مقدر کر دیا ہے شہادت پر, اور اللہ اس شہادت کو شہادت عظما بنا دے گا. اللہ اس شہادت کو شہادت عظما بنا دے گا, بڑی شہادت بنا دے گا. عزیزان گرامی, میرے آقا جو ہے جبرائیل امین سے سن کے اشک بار ہو جاتے ہیں. مولا مشکل کشا پریشان کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل نے عرض کی کہ جہاں شہادت نوش کرے گا میرا یہ نواسا, میرا یہ بیٹا جہاں میں شہادت نوش کرے گا, اور جس مقام پہ میں ابھی اسے بوسا دے رہا ہوں اس کے حلق کو, میرے آقا جو ہے اس مقام کو جو ہے کھجور کی گٹلی کے مانند چوسا کرتے تھے. یہ حلق کا جو یہ اونچا حصہ ہے, اس حصے کو امام حسین علیہ السلام کے میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم چوسا کرتے تھے. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ جو گٹلی کے طریقے سے آپ جس کو چوم رہے ہو, کھجور کی گٹلی کے مانند جس کو آپ چوس رہے ہو, دنیا کے یہ ظالم اسی حصے کے اوپر جو ہے چھری چلائے. ولادت پر سعادت ہوئی ہے حسین علیہ السلام کی, اور شہادت کا بھی ذکر آ گیا یہاں پہ حسین علیہ السلام کا. یہ وہی دن تھا جس کو 5 شعبان المعظم اور چند جو ہے سن 4 ہجری جس کو کہا گیا. عزیزان گرامی, امام علی مقام علیہ السلام کے متعلق یہ گفتگو سننے کے بعد میرے آقا کے جہاں پہ عشق بار ہو جاتے ہیں وہیں پہ مولا مشکل کشا دار و خطار رو دیتے ہیں. جب حجرہ خاتون جنت میں یہ گفتگو چل رہی ہے تو خاتون جنت پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا بات ہے, اگر یہ آنسو خوشی کے ہے تو بجا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ مجھے وجہ تو پتا ہے کہ جو میرے بیٹے کی ولادت پہ یہ جو ہے ادھر میرے والد بزرگوار کی آنکھوں میں آنسو اور ادھر مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو. خاندان رسالت کہ یہ 2 لوگ ہیں, ایک خود رسول ہے, دوسرے مولا مشکل کشا ہے. مولا مشکل کشا کون؟ جن کے نام سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں. جو کوئی علی کو پکار لیتا ہے تو مولا اللہ جو ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. ارے یہ علی وہی ہے جس وقت خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول نے جو ہے حضرت علی کو بلا کر تلوار جو ہے علم جو ہے آپ کے ہاتھ میں دے دیا. ذوالفقار حیدری گھمائے تو جو ہے آپ نے جو ہے اس ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کے جو ہے دروازے کو اکھاڑ کر فتح کر دیا. یہ وہی علی ہے جس کو اسد اللہ غالب کہا گیا, مظہر العجائب والغرائب کہا گیا. اللہ نے جو ہے آپ کے نام کے ذکر کرنے والے کے مقدر میں کامیابیاں لکھ دی, اور وہ علی کی آنکھوں میں آنسو, وہ علی زار و خطار روتے ہیں. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو, خاتون جنت پریشان. خاتون جنت عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کے
آنکھوں میں آنسو اور اسد اللہ غالب کی آنکھوں میں آنسو. اسد اللہ شیر کو کہا گیا اور اسد اللہ غالب تمام شیروں کے اوپر جو غلبہ پا جائے اس شیر کو کہا گیا. اس شیر کی آنکھوں میں آنسو. تو عرض کرتے ہیں کہ جو ہے جبرائیل امین کا یہ کہنا خاتون جنت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے, اشک بار ہو جاتی ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہ. بس وہیں سے جو ہے شہادت حسین مشہور ہو گئی. میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرہ مقدس میں بیٹھے ہیں. میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرہ مقدس میں بیٹھے ہیں. حضرت اسما کے پاس تشریف فرما ہے. ایک فرشتہ جو اس سے قبل کبھی دنیا میں نہیں آیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسپنا میں حاضر ہوتا ہے. ہاتھ جوڑے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول, میں نے رب سے اجازت لی کہ آپ کے دربار میں چلا جاؤں. رب نے اجازت دی تو حاضر ہوا. اثناء گفتگو حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے. جب حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول, اگر آپ مجھے اجازت دے تو اس مقام کی مٹی کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس مقام پہ آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا, جس سے آپ محبت کرتے ہو, جس سے آپ محبت کرتے ہو, اس نواسے کو جو ہے وہاں پہ شہید کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات میں جواب دیتے ہیں. وہ فرشتہ جو ہے ایک ہاتھ مارتا ہے اور وہ مٹی جو سرخ رنگ کی ہے حضرت سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جو ہے پیش کر دیتا ہے. میرے آقا نے حضرت اسما سے کہا کہ جو اس مٹی کو رکھ لینا اور یاد رکھنا اس بات کو کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی, یقین کر لو اس دن میرا نواسا شہید ہو جائے گا. میرا بیٹا حسین اس دنیا والے جو اس کے اوپر ظلم ڈھائیں گے اس کے بعد میں وہ جام شہادت نوش کر لے گا. تو حضرت اسما فرماتی ہیں کہ ہر روز میں اس کے بعد اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی, اس مٹی کو میں دیکھا کرتی تھی. میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جبرائیل امین نے اس دن یہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول, شہادت حسین تو ہوگی, ظلم حضرت حسین کے اوپر ظلم تو اٹھایا جائے گا, مظلوم حسین تو ہوں گے, لیکن حسین کے اوپر رونے والا کوئی نہ ہوگا. اس دن اس روئے زمین سے آپ بھی جو ہے بظاہر پردہ فرما جائیں گے, حضرت علی مرتضیٰ بھی پردہ کر جائیں گے, خاتون جنت سلام اللہ علیہ بھی جو ہے پردہ کر جائے گی, حضرت امام حسن بھی پردہ کر جائیں گے, صرف حسین رہ جائیں گے جو بے یار و مددگار ہوں گے, جن کے اوپر جو ہے ظلم کے پہاڑ